نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راویان حدیث میں ایک انتہائی معتبر، انتہائی مشہور و معروف اسم گرامی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آپ عالم، فقیہ، حافظ، قاری، مفتی، مجاہد، دین اسلام کے عظیم فرزندوں میں سے ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا اوڑھنا بچھونا حدیث مبارک، جن کی زندگی گزری ساری کی ساری حدیث مبارک کی خدمت کرتے ہوئے، اور آپ کے بارے میں یہاں تک لکھا ہے کہ ہر وقت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے، اپنا مکان نہ بنایا، اپنا کاروبار نہ کیا، اپنا گھر نہ بسایا، بلکہ ہر وقت اس فکر میں رہتے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوئی بات ارشاد فرمائیں، کوئی عمل کر کے دکھائیں اور میں اس کو فوراً محفوظ کر لوں۔ حتیٰ کہ حالات یہاں تک پہنچتے کہ آپ بھوک اور پیاس کے مارے گر کے بے ہوش ہوتے رہتے، کئی دنوں تک فاقہ رہتا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہوتا، لیکن آپ کی حدیث مبارک کے ساتھ چمٹے رہتے، اور اپنے بارے میں خود ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے گر کے بے ہوش پڑا ہوتا، تھوڑی ہوش جب آتی تو دیکھتا کہ لوگ مجھے کوئی چیز سنگھا رہے ہیں، میرا علاج کر رہے ہیں کہ شاید اس کو مرگی کا دورہ پڑا ہے، لیکن فرماتے تھے واللہ عظیم مجھے مرگی کا دورہ نہیں پڑتا تھا، میں تو بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو کے نیم بے ہوش ہو کے گر پڑا ہوتا تھا۔ کیسی خدمات سر انجام دی ان حضرات نے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین، آپ کی احادیث مبارکہ اور آپ کی زندگی کا اسوہ مبارکہ ایک بات جمع کر کے آج پوری امت تک اس چیز کو پہنچنا نصیب ہوا ہے۔ اور پھر ایک شخص بھی کوئی حدیث سنتا ہے، سناتا ہے، تو اس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی زبردست ایک خوشخبری اور ایک دعا موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا دی اس مسلمان کو، فرمایا اللہ اس شخص کو خوش و خرم رکھے، اللہ اس شخص کو خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے، ہنستا بستا رکھے، کہ جو میری حدیث کو سنے اور پھر اس کو یاد کر لے اور پھر اس کو آگے پہنچائے، اور چوتھی شرط بیان فرمائی کہ جیسا سنا تھا ویسا بیان کرے، اللہ اس شخص کو خوش و خرم رکھے۔ تو یہ ایک حدیث بھی کوئی بیان کرے، صحیح طور پہ سنے، یاد کرے، جیسا سنا تھا ویسا آگے پہنچا دے، کہ 4 شرائط کے ساتھ، تو اللہ کے نبی کی دعا انشاءاللہ اس کا ضرور استقبال فرمائے۔ تو سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے کہ اگر میں کچھ باتیں، کچھ نصیحتیں کروں، کوئی اہم ضروری بات کروں، جو اس کو سن کے اس پہ عمل کرے۔ یہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کون عمل کرے گا کہ میں یہ باتیں عرض کروں۔ آج ہم اپنے دل سے بھی پوچھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن آپ کی احادیث تو موجود ہیں، آپ کا پورا اسوہ مبارکہ تو موجود ہے، اور گویا کہ یہ حدیث مجھ سے اور آپ سے، ہم سب سے یہ مطالبہ کرتی ہے۔ جو حضور کی نصیحت بیان ہونے لگی ہے، تم میں سے کون ہے جو اس پہ عمل کرے گا؟ یقیناً ہم میں سے ہر ایک کو دل کی زبان سے، ایمان کی زبان سے کہنا چاہیے کہ میں انشاءاللہ اس پہ عمل کروں گا۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس پہ عمل کروں گا، مجھے آپ ہی نصیحت فرمائیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے 5 نصیحتیں ارشاد فرمائیں، 5 نصیحتیں۔ فرمایا دیکھو، تم بہترین عبادت گزار بننا چاہتے ہو، سب سے بڑے عابد بننا چاہتے ہو، تو ایک کام کرنا، جتنی حرام چیزیں ہیں، حرام چیزیں، ان حرام چیزوں سے جتنا اپنے آپ کو بچاؤ گے اتنے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔
اب ایک لمحے کے لیے غور فرمائیے گا، ہمارے معاشرے میں عبادت کا جو عبادت گزاری، عابد ہونے یا عبادت کا جو ایک مزاج موجود ہے، کیا مطلب بڑا عبادت گزار کون ہے جو زیادہ سجدے کرے؟ بڑا عبادت گزار کون ہے جو زیادہ نفل پڑھے؟ بڑا عبادت گزار کون ہے جو زیادہ یہ کام کر لے؟ وہ بڑا عبادت گزار ہے۔ لیکن یہاں فرمایا کہ بڑا عبادت گزار تو وہ ہے جو جتنا زیادہ حرام اور ناجائز کام سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ یہاں زیادہ سجدوں، زیادہ روزوں، زیادہ نوافل کا ذکر نہیں، کیونکہ اگر آدمی عبادات بھی سر انجام دیتا رہے، ساتھ ساتھ حرام اور گناہوں کا ارتکاب بھی کرتا رہے، اس کی مثال تو اسی طرح ہے کہ ایک برتن کے اندر ہم دودھ یا پانی ڈالتے رہے، اس برتن کے نیچے پینڈے میں سوراخ کر دیا جائے، اب پانی اور دودھ برتن میں تو جاتا رہے گا لیکن نیچے سے نکلتا رہے گا، وہ برتن بھر نہیں سکتا، لبالب ہو نہیں سکتا، اس برتن میں موجود جو مظروف موجود ہے وہ زیادہ ہو نہیں سکتا۔ انسان عبادات بھی کرتا رہے، اطاعت بھی کرتا رہے، ساتھ ساتھ نافرمانی کا ارتکاب بھی کرتا رہے، تو عبادات کا ثواب تو ویسے ہی ضائع ہوتا چلا جائے۔ ہاں، عبادات فرائض انجام دے دیے، واجبات انجام دے دیے، سنتیں موقدہ پڑھ لی، اور پھر حسب توفیق ساتھ ساتھ کوشش کی نوافل پڑھنے کی بھی، لیکن ان فرائض ادا کرنے کی طرح اپنے آپ کو حرام اور ناجائز کاموں سے بچانے کی کوشش بھی ہوتی رہے تو انشاءاللہ قطرہ قطرہ دریا شود، ذرہ ذرہ صحرا شود، تھوڑی تھوڑی عبادت اور اطاعت بھی ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ اللہ اپنے بڑے اور پسندیدہ عبادت گزار بندوں میں شامل فرماتے ہیں۔ پہلی نصیحت فرمائی اور فرمایا کہ دیکھو، تم ہر شخص مالدار بننا چاہتا ہے، یہ مفہوم ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا اور جو دیا ہو اس پہ راضی رہو، سب سے بڑی مالدار بن جاؤ۔ یہ دوسری غلط فہمی ذہنوں سے نکالی گئی کہ زیادہ پیسے اکٹھے کر لینے کا نام مالداری نہیں ہے۔ بینک بیلنس آسمان سے باتیں کرتا رہے، کاروباری روم کے کاروباری ریل پیل چکا چوند ہر انسان دیکھنے لگے، آگے پیچھے دائیں بائیں نوکر چاکر ہو جائیں، بہت وسیع و عریض کاروبار، بڑا وسیع کاروبار ہو جائے اور دولت کے انبار ڈھیر لگ جائیں، اس چیز کا نام مالداری ہرگز نہیں، بلکہ مالداری تو اس چیز کا نام ہے کہ جس کا دل مالدار ہے۔ ایک انسان ہے مناسب جو ہے وہ تنخواہ والا، مناسب رزق والا، لیکن اس کے دل میں یہ بات ہے کہ اللہ نے مجھے جتنا جو دیا ہے میں اس پہ راضی ہوں، میں اس پہ خوش ہوں۔ ہاں، جائز اور حلال راستے کھلے ہیں، شریعت نے کوئی قدغن نہیں لگائی کہ مت حلال زیادہ کماؤ، حلال کما سکتے ہیں، جائز کے لیے حلال کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن کوشش کے باوجود جتنی اللہ توفیق دے دے، جتنا روپیہ پیسہ، جتنا رزق اللہ دے دے، اس پر راضی رہے، خوش رہے، صابر اور شاکر رہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا مالدار اس کو بنا دے۔ اور فرمایا کہ دیکھو، اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، تم سب سے بہترین مومن بن جاؤ گے۔ ہمسایہ بہت قریبی ہوتا ہے، جس سے واسطہ پورے محلے، پورے علاقے کی بنسبت زیادہ انسان کو پڑتا ہے۔ دائیں بائیں آگے پیچھے جتنے گھر، جتنے قریب ترین گھر، وہ زیادہ بڑے ہمسائے۔ تو اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم بڑے مومن بن جاؤ گے۔ یعنی ایمان کے کامل ہونے کے لیے اللہ کے نبی شرط قرار دے رہے ہیں حقوق العباد کی ادائیگی کو۔ یہ حقوق العباد کی ادائیگی کو معمولی چیز تھوڑی، بلکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ جس شخص کے شر سے اس کے ہمسائے محفوظ نہ ہو۔ وہ افضل مومن ہو نہیں سکتا کہ جو اپنے ہمسائے کے حق میں بہتر نہ ہو۔ تو بار کیا فرمایا کہ مومن کامل بننا چاہتے ہو تو اپنے ہمسائے کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ اور پھر چوتھی نصیحت فرمایا کہ تم جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو، اللہ تمہیں کامل اور بہترین مسلمان بننے کی توفیق دے۔ یہ ایک ضابطہ معاشرت کا دے دیا، معاشرت کا ضابطہ دے دیا۔ دیکھیے، ایک 5 جملوں کی حدیث
لیکن اس میں حقوق اللہ بھی آ گئے، حقوق العباد بھی آ گئے، اس میں اخلاقیات بھی موجود ہیں، اس کے اندر معاشرت بھی موجود ہے کہ معاشرت کا سب سے بڑا بنیادی اصول کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی فرد واحد یہ پسند نہیں کرتا کہ مجھے کوئی شخص گالی دے، کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ میری کوئی غیبت کرے، کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ میری عزت نفس کو مجروح کرے، کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے مال پہ ناجائز ہاتھ صاف کرتا پھرے۔ کوئی شخص اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، رشتہ داروں کو، اپنے عہدے منصب، کسی چیز کے بارے میں نقصان یا غیر مناسب چیز کو پسند نہیں کرتا۔ لہذا مومن کامل اس وقت ہوگا جیسے اپنے لیے ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا، اسی طرح دوسرا مسلمان خاص سگا بھائی ہو چاہے اجنبی ہو، ان مسلمانوں کے لیے بھی یہ چیز پسند نہ کرے کیونکہ اپنے لیے پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح ہر شخص چاہتا ہے معاشرہ میری عزت کرے، میری مال جان عزت آبرو ہر چیز کی حفاظت ہو، مجھے میرا رتبہ اور مقام دیا جائے، میرے ساتھ خیر خواہی کا سلوک کیا جائے، مجھ پہ ظلم نہ ڈھائے جائیں۔ جیسے اپنے بارے میں ان چیزوں کو پسند کرتا ہے، اوروں کے بارے میں بھی یہ چیز پسند کرتا ہے۔ یہ معاشرت کا ایک بڑا سادہ، بڑا آسان سا، بڑا بنیادی اصول۔ اگر آج ہمارا معاشرہ اس اصول پہ عمل کر لے تو جہاں یہ معاشرہ جنت کی مثال بنے گا انشاءاللہ، وہاں اس معاشرے کو اللہ کامل اسلام اور مومن جو ہے وہ کامل مسلمان بننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور پانچویں اور آخری نصیحت آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ دیکھنا زیادہ مت ہنسنا، زیادہ مت ہنسنا، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جایا کرتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے ہنسنے پہ، مسکرانے پہ، خوشی پہ کے اظہار پہ کوئی قدغن نہیں لگائی، بلکہ اگر ہم سیرت النبی کی روشنی میں دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ واحد دنیا کی عظیم ہستی تھی کہ جن کے چہرے مبارک پہ اکثر ہمیشہ مسکراہٹ سجی ہوئی رہتی تھی، کہ آپ ہر جو بھی آپ کو دیکھتا تو یوں محسوس ہوتا کہ اللہ کے نبی کے چہرے انور پہ مسکراہٹیں بکھری ہوئی ہیں، اور ساری کائنات کی مسکراہٹیں وہ قربان ہیں اللہ کے نبی کی ایک مسکراہٹ پر، کہ جس کو مسکرا کے دیکھ لے، جس کی بات پہ مسکراہٹ چہرے انور پہ آ گئی، اور جس کے بارے میں اللہ کے نبی کی زبان زد عام ہو گئی، اللہ کے نبی مطمئن ہو گئے، تو گویا کہ اس مسلمان کے ایمان، اسلام اور اللہ اور جنت کی اللہ نے ضمانت و گارنٹی عطا فرمائی کہ آپ خوش ہو گئے، آپ راضی ہو گئے، جس سے اللہ کے نبی راضی ہو گئے تو یقیناً اس بندے کا رب اور خدا بھی راضی ہو گئے۔ لیکن شریعت نے اعتدال سے آگے بڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ مسکراہٹ ٹھیک ہے، سنت ہے، لیکن کہتے لگا کے ہنستے رہنا، بات بات پہ ہنستے رہنا آج ہمارے معاشرے میں ایک معمول بن چکا ہے۔ زیادہ ہنسنا دلوں کے مردہ ہونے کا باعث ہے، اور دل کے مردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل پہ اچھی بات، دین کی بات اثر کرنا معاذ اللہ چھوڑ دیا کرتی ہے، کہ اس کے دل پہ قرآن کا اثر نہیں ہوتا، حدیث کا اثر نہیں ہوتا، نیک بات کا اثر نہیں ہوتا، ہاں گناہ کی بات کا اثر بہت جلدی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بہرکیف اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی میں ان نصیحتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی نصیحت آپ نے ارشاد فرمائی، حرام سے بچو، بہترین اور بڑے عابد بن جاؤ گے۔ دوسری نصیحت آپ نے ارشاد فرمائی، جو اللہ نے دیا اس پہ راضی رہو، بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ تیسری نصیحت آپ نے ارشاد فرمائی، ہمسائے کے ساتھ سلوک اچھا کرو، مومن کامل بن جاؤ گے۔ چوتھی نصیحت معاشرت کی ارشاد فرمائی، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے مسلمان کے لیے پسند کرو، اللہ تمہیں بہترین مسلمان بنا دے گا۔ اور زیادہ مت ہنسو کیونکہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من
الخاسرین۔ یا الہ العالمین ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ مولا کریم اپنے فضل و احسان سے نماز فجر سے حدیث سمیت تمام چھوٹے بڑے نیک اعمال قبول فرما۔ پروردگار عالم جو کمی کوتاہی رہ گئی اپنے فضل سے معاف فرما، اپنی شان کے مطابق اجر عظیم نصیب فرما۔ جتنی خطائیں گناہ ہو گئے ہمارے پوری امت کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ ہر گناہ سے مولا کریم سچی توبہ اور استقامت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مایوسی سے محفوظ فرما، یا اللہ مایوسی سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم ہر حالت میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کرنے جتنے احباب میں نیک گمان رکھتے ہوئے دعا کی کرا، یا اللہ ان کی جو پریشانی ہے تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ حاضرین سمیت یا اللہ تمام مشکلات کو دور فرما۔ جو مقروض ہیں یا اللہ قرضوں سے نجات نصیب فرما۔ جو یا پروردگار عالم جن بچے اور بچیوں کو رشتے نہیں ہوئے والدین پریشان ہیں، یا اللہ ان کی مدد و نصرت فرما۔ یا اللہ یہ اولاد تیری امانت تو نے دی تو ہم نے لی، مولا کریم اس امانت کی ادائیگی کی اللہ اس کے خیال میں ہم سب کی مدد و نصرت فرما۔ جن کے ہو چکے ہیں اللہ ان میں خیر و برکت، محبت، عافیت، الفت، اعتماد کی فضا پیدا فرما۔ ہم سب کی تمام دعائیں اپنے فضل سے قبول فرما۔ مولا کریم وطن پاکستان کو استحکام نصیب فرما۔ یا اللہ داخلی خارجی تمام فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان میں اسلام کا غلبہ فرما۔ جتنی قوتیں اسلام اور پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں، یا اللہ ان تمام کی سازشوں کو ناکام و نامراد فرما۔ یا اللہ ان کے مکر و فریب کے ان کے اوپر الٹ دے، یا اللہ ان کے مکر و فریب کو ان کے اوپر الٹ دے۔ پروردگار عالم ان کو ہدایت نصیب فرما۔ پروردگار عالم پاکستان سمیت تمام اسلامی ممالک، اسلامی مراکز کی حفاظت فرما۔ تمام مدارس، تمام مساجد، تمام خانقاہوں، تمام اہل علم، اہل حق کے مراکز کی حفاظت فرما۔ ہمیں بھی اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال والاکرام۔